اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں شرط اس سے جیت کے اپنی وہ والی خواہش پوری کروں گا۔ میری امی ابو سونے چلے گئے، میں اور میری بہن زینب کمرے میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے تھے۔ پہلی شرط ہم نے 500 والی لگائی تو پہلی گیم میں جیت گیا۔ زینب کہنے لگی بھائی اس دفعہ 1000 والی لگاتے ہیں، اور 1000 والی بھی میں جیت گیا۔ زینب کہنے لگی بھائی اس دفعہ 2000 والی لگاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ 1000 جیتوں گی، 1500 میرے واپس آ جائیں گے، 500 بھائی کے آ جائیں گے، تو 2000 والی بھی میں ہی جیت گیا۔ اور رات کے 4 بھی بج چکے۔ پھر میں نے کہا زینب اب بس کرتے ہیں، کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، کیونکہ میں گیم کی بس کر کے اسے دوسرے ٹاپک پر لانا چاہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی نہیں بھائی، آپ نے اتنے سارے پیسے جیت لیے ہیں، میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کہا زینب ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ سارے پیسے تمہیں ابھی مل جائیں گے، اور وہ بھی بغیر جیتے، اور اگر کہو گی تو میں اپنے 5000 بھی تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تم مانو۔ وہ کہنے لگی کیا؟ بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اب میں دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں میں اپنے دل کی خواہش بولوں اور اس کو برا ہی نہ لگ جائے۔ پھر میں نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ میں جو بھی تمہارے ساتھ کروں تم نے منع نہیں کرنا۔ وہ مجھے کہنے لگی کیا مطلب، تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا جو بھی میرا دل کرے، وہ شاید سمجھ بیٹھی میں اسے کوئی سزا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں مجھے منظور ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں یہ کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگی کیا کہنا چاہتے ہو عمیر بھائی، کھل کے بولو، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، آپ لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو۔ میں نے کہا حسنہ اصل میں رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے لوڈو تو نہیں کھیل سکتے، تمہیں اگر پیسے واپس چاہیے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ میرے پاس بھی 12000 ہے، تو میں آدھے تمہیں دے دوں گا اگر تم یہ شرط ماننے کے لیے تیار ہو۔ تو وہ کہنے لگی بتاؤ، تم پہلے مت پوچھو۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہ والا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کھیلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو عمیر بھائی، آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا زینب ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو، اور ویسے یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو تم میرے ساتھ لوڈو کھیلو، میں اپنے پیسے اس طرح جیتوں گی جیسے میں ہاری تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید اگر میں یہ بات زینب کو بولوں گا وہ غصہ کرے گی، لیکن وہ تو بالکل بھی غصہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے میں نے کوئی نارمل بات بول دی ہو، عام سی بات پر وہ لوڈو سیدھے کرنے لگی اور گوٹیاں سیٹ کرنے لگی، کہنے لگی چلو چلو کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا زینب سودا اچھا ہے، رات کافی ہو گئی ہے، صبح 8 بجے اٹھنا بھی ہے، مان جاؤ، تمہارے 3500 بھی دے دوں گا، میں 5000 تمہیں اور بھی دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے پیسے چاہیے ہیں، کیونکہ کالج میں جو کینٹین والا ہے 5000 تو اس کے ہو گئے ہیں، میں نے اس کو آج دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر آج میں نے اسے نہیں دیا تو اس کی بھی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھی کچھ ایسے ہی ڈیمانڈ کرے گا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا زینب اس کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ 5000 کے لیے تمہیں ایسے بولے؟ وہ تو کہنے لگے ہیں اس میں کیا بری بات ہے، بولنے والی تو بول دیتے ہیں، وہ تو میرا کام ہے نہ اس کی شرط مانو یا نہ مانو۔ میں نے کہا زینب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں اس کالج میں شکایت کرتا ہوں، میں اس کو وہاں سے نکلوا دوں گا۔ پھر زینب کہنے لگی ارے نہیں بھائی، وہ تو میری مچھلی ہے، میں تو اسے بیوقوف بنا کے خرچہ پانی نکالتی رہتی ہوں، وہ میرے پیچھے لٹو ہے، نہ میں نے صرف اسے جانچے میں رکھا ہوا ہے کہ تمہارا کام کروں گی، لیکن میں کرتی نہیں ہوں۔ لیکن شاید اس دفعہ وہ بہت چالاک بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کل تم نے پیسے نہ دیے تو پھر میں تمہیں لٹا دوں گا۔ اب زینب مجبور تھی۔ پھر میں نے کہا زینب آفر تو تم خود چوائس کر لو کہ اس کے نیچے لیٹنا ہے، میں تو اسی صورت میں ہی دوں گا اگر تم مجھے سکون پہنچاؤ گے، اس کے ساتھ کرنے میں تمہیں بالکل بھی سکون نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت کی سیر کروا دوں گا، کیونکہ میں اس گیم کا ماہر کھلاڑی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی تم کیسے ماہر کھلاڑی ہو، تم نے تو آج تک کسی کے ساتھ کیا بھی نہیں ہے، تو خود بتا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں حقیقت میں نہیں کیا،
لیکن ویڈیوز میں بہت دیکھا ہے، نہ تو میں دیکھ کے سیکھ گیا ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی اچھا تمہیں وہ ساری اسٹائل یاد ہے جو ویڈیو میں کرتے ہیں؟ پھر وہ بتانے لگی تمہیں پتہ ہے میرا فیوریٹ کون سا ہے؟ میں تو حیران ہوا، اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم نے کب کیا؟ وہ کہنے لگی ارے پاگل کیا نہیں، جب بھی موقع ملے گا تو میں ایسے ہی کروں گی۔ پھر جب اس نے اسٹائل بتایا تو واقعی بہت اچھا تھا، میں خود اس منظر کو دیکھ کے بہت سکون حاصل کرتا تھا۔ تو میں نے کہا ہاں یہ تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ وہ کہنے لگا اچھا میری ایک شرط ہے، پھر میں تمہیں کرنے دوں گی ورنہ تمہیں پھر اتنی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میری امی کمرے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی عمیر تم لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہو، شور کیا ہوا ہے سارے گھر میں، جاؤ سو جاؤ۔ یہ سن کر پریشان ہو گیا، میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں امی بس ابھی جاتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی نہیں سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے تم لوگوں نے۔ پھر میری امی نے زینب کے کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ پھر میں نے کہا اچھا لائٹس آن کرو۔ پھر میں نے کہا زینب یہ لو پیسے جو میں تم سے جیتا تھا، کیونکہ زینب تو ویسے بھی مان گئی تھی تو اس کے لیے میں اسے پیسے واپس کر رہا تھا۔ اگر میرا کام آج نہیں ہوا تو کیا ہوا، کل تو لازمی ہی کر لوں گا۔ پھر زینب وہ پیسے لے کر میری امی کہنے لگی کس چیز کے پیسے ہیں؟ میں نے کہا امی میں نے لوڈو میں گیم میں سے پیسے جیتے تھے لیکن اب اسے واپس کر رہا ہوں، وہ تو ہم ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کھیلتے ہیں۔ پھر امی کہنے لگی اب تم لوگ شرطیں لگا کے کھیلتے ہو، ایسا کھیلے کرو۔ میں نے کہا یہ بس آج لگائی تھی کیونکہ ابا نے مجھے پیسے جو دیے تھے۔ خیر اب میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اماں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں ابھی وہ گیم کھیل رہا ہوتا۔ اور یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح میری بہن مجھے اٹھانے کے لیے آئی، کہنے لگی بھائی کتنا سوتے ہو آپ؟ میں بھی تو آپ کے برابر میں ہی سوتی تھی، دیکھو میں جاگ گئی ہوں، چلو شاباش جلدی اٹھو کالج جانا ہے۔ پھر میں اٹھا، فریش ہوا، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور میری بہن بائک پر کالج گیا۔ وہ اپنے کلاس میں چلی گئی اور میں اپنی کلاس میں آئے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں زینب سے ملنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رات جب میں نے اس کا حسن دیکھا، جب اس پر پانی گرا تھا، میں تو بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا کہ کتنا خوبصورت ہیرا میرے گھر میں چھپا ہوا تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس ہیرے کو ضرور استعمال کروں گا۔ خیر اسی طرح پھر کالج سے چھٹی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بہن اور آمنہ جو کہ اس کی دوست تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ تو میری بہن آتے ہی مجھے کہنے لگی بھائی مبارک کو گڑنی لائی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا زینب؟ وہ کہنے لگی آمنہ اور علی کا بریک اپ ہو گیا ہے، تو میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ میرا بھائی بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تو یہ تمہاری گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہے، اس لیے تو آئی ہے۔ میں تو بہت ہی خوش ہو گیا کیونکہ آمنہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اب میں بھی یہی سوچ رہا تھا اگر میں آمنہ کے ساتھ ہاں کر دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن میرا کام ہی نہ کرے۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور پھر اتنے میں آمنہ مجھے کہنے لگی عمیر تم اپنا مجھے نمبر، میں گھر جا کر تم سے بات کرتی ہوں۔ پھر اس نے اپنا موبائل نمبر دیا، بائک پر بیٹھ گئے اور گھر آ رہے تھے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی آپ ٹریٹ تو بنتی ہے، دیکھو رات کو تم نے میرے ساتھ کر رہے تھے، اب تمہیں خود کی چیز مل گئی ہے، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یار تم میں اور بات ہے، اس میں اور تمہارا اور اس کا مقابلہ کہاں، وہ تو تمہارے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہائے اللہ اتنی تعریفیں کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا تو میرے دل سے پوچھ لو، تمہارے حسن پر کبھی کبھی شاعری لکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بہن نہ ہوتی تو یقین کرو جناب میں تم سے ہی شادی کرتا اور اپنی ساری زندگی میں تمہارا غلام بن کے رہتا، کیونکہ تم واقعی شہزادی ہو۔ جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوگا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ کسی اور کے نصیب میں جانے سے پہلے میرے نصیب جگا دو، مجھے جی بھر کے وہ والا کام کرنے دو جس کی میں آرزو کرتا ہوں، کیونکہ میں شادی تو تم سے نہیں کر سکتا۔ خیر وہ تعریفیں سن کے کافی خوش ہونے لگی۔ شکر ہے کہ رات کو وہ والا کام نہیں ہوا۔ اب چھوڑ دو بس، اب ہم بہن بھائی ہیں، میں اب اس کے ساتھ سکون حاصل کروں۔ اب میں تو سوچ رہا تھا وہی ہوا۔ میں نے کہا نہیں زینب ایسا نہیں کرو، اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی آمنہ کو بول دیتا ہوں
کہ میں اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تم پاگل ہو، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ آمنہ تمہیں پسند ہے، اب تم منع کر رہے ہو۔ میں نے کہا اس لیے منع کر رہا ہوں، مجھے تم چاہیے۔